اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. حلقہ اولا آپ کے سامنے بحث اس کی قبلاً پیش کی گئی تھی کہ درمیان میں وقفہ آ گیا کہ تقریباً 45 دروس اس موضوع پہ ہو چکے ہیں، اور ہم نے جس بحث کو ختم کیا وہ استعمال کی بحث سے پہلے والی بحث تھی، یعنی وضع کی بحث کو جو حلقہ اولا میں ذکر کیا گیا ہے اس حد تک ہم نے پڑھ لیا. آج ہم استعمال کی بحث پڑھیں گے کہ اہم ترین ابحاث میں اس کا شمار ہوتا ہے. آپ کے سامنے گزشتہ ابحاث سے ایک تعلق جوڑتے ہوئے مختصر سا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے. شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے علم اصول فقہ میں کتاب دروس فی علم الاصول لکھی، اور دروس فی علم الاصول کتاب 3 مجموعوں کے اوپر مشتمل ہے. پہلے مجموعے کو حلقہ اولا کہتے ہیں. یہ ابتدائی طالب علم کے لیے، یا یہ کہہ لیں کہ ذہن کو بنیادی اصطلاحات سے آشنائی کرانے کے لیے ہے. علم اصول ہے کیا. دوسرا مجموعہ ہے مجموعہ ثانیہ، جسے حلقہ ثانیہ کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے، دروس فی علم الاصول. اس میں ابحاث کو درمیانی سطح کے مطابق مطرح کیا گیا ہے. اور تیسرا اس کا حصہ ہے الحلقہ الثالثہ، کہ یہ قدر عمیق اس میں گفتگو کی گئی ہے. ہم حلقہ اولا کے دروس پڑھ رہے تھے. شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہترین ترتیب کے ساتھ، منطقی ترتیب کے ساتھ ان حلقات کو بیان کیا ہے، اور واقعاً حوزہ علمیہ میں طلباء کے لیے ایک بہت بڑی خدمت کو انجام دیا ہے کہ طلباء کے لیے علم اصول کا سمجھنا آسان ہو گیا ہے. وإلا علم اصول وہ بعض ابحاث سمجھ آتی تھی اور بعض ابحاث ہمیشہ سوالیہ نشان رہ جاتی تھیں. لیکن الحمدللہ آپ حلقات کو اگر دقت سے پڑھیں تو دیگر علم اصول کی کتابوں سے اچھا استفادہ کر پائیں گے. علم اصول فقہ میں حلقہ اولا میں ہم نے مقدمے کو پڑھا، اور مقدمہ چند امور پر مشتمل تھا. اس کے بعد ہم داخل ہو گئے اصل بحث میں، اور وہ ہے دلیل. کیونکہ اصول فقہ عناصر مشترکہ کو کہتے ہیں، یعنی وہ دلیلیں کہ یا وہ عناصر کہ جو علم فقہ کے تمام ابواب میں استعمال ہوتے ہیں. مثلا علم فقہ کے 40 باب ہیں. 40 باب ہیں. کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصوم ہے، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الخمس، کتاب الجہاد، کتاب الامر بالمعروف ونہی عن المنکر، یا معاملات کے ابواب لے لیں، کتاب السبق والرمایہ، کتاب رہن ہے، کتاب الاجارہ ہے، کتاب الصلح ہے، یا اسی طرح کتاب النکاح والطلاق ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ دلیلیں اصول فقہ کی کہ جو تمام کے تمام ابواب میں جاری ہوتی ہیں، یا وہ دلیلیں جو تمام کے تمام ابواب میں جاری ہوں، ان کو عناصر مشترکہ سے تعبیر کیا گیا، اور اسے ادلہ مشترکہ بھی کہتے ہیں. اور علم اصول فقہ کا موضوع بھی یہی ہے. یعنی ہم ادلہ اصولیہ جب قرار دیتے ہیں تو اس میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ تمام ابواب میں جاری ہو سکتی ہے. بالفاظ دیگر، کیونکہ یہ والی بحث طویل پیچھے گزر چکی ہے، آپ پیچھے مراجعہ کریں تاکہ آپ کو عملیات استنباط پتہ لگ جائے کہ ایک عمل استنباط کیسے سامنے آتا ہے. مثلا میں اور آپ ایک مشکل سے دو چار ہوتے ہیں. اب اس کے بارے میں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم نازل کیا ہے. ہمارے پاس طریقے مختلف ہیں. اللہ سے پوچھیں، نہیں پوچھ سکتے. دیکھتے ہیں اللہ نے رسول اور امام بھیجے، ان تک اب رسائی نہیں ہے. پھر اللہ نے کتاب نازل کی، ہاں کتاب ہاتھوں میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام، ان کے روایات ان سے منسوب ہمارے پاس موجود ہیں. یہ 2 بس ذخیرے موجود ہیں. ہم نے بس انہی 2 ذخیروں سے اپنے اس مسئلے کو نکالنا ہے اور حل کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم کہ اللہ نے اس مسئلے میں حکم جاری کیا ہوا ہے.
اب وہ مجھ تک پہنچا نہیں پہنچا یہ الگ بات ہے، نہیں پہنچا تو میں تلاش کروں گا، تلاش کرنے نکلا تو صرف دو منبع میرے پاس ہیں بنیادی، ایک قرآن ہے اور مجموعہ روایات اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اب آپ جب اس میں جائیں گے تو مختلف مسائل سے دو چار ہوتے ہیں، لہٰذا آپ یہ ایک سمندر کی مانند ہے، اس سمندر سے آپ نے اپنے مطلب کی چیز کو اخذ کرنا ہے، تو اس اخذ کرنے کے لیے آپ کو آلات چاہیے۔ یہ آلات دو طرح کے ہیں علم استنباط میں، ایک کو کہتے ہیں ادلہ خاصہ اور ایک کو کہتے ہیں ادلہ مشترکہ۔ ادلہ خاصہ ان دلیلوں کو کہتے ہیں جو بعض ابواب میں بس جاری ہوں گی، سب ابواب میں جاری ہونے کی نہ صلاحیت رکھتی ہیں اور نہ جاری ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ علم رجال کے قواعد ہیں، وہ بعض ابواب میں جاری ہوں گے جہاں پہ راوی کا نام آیا ہے۔ علم لغت ہے، ڈکشنری کے معنی کو دیکھنا پڑے گا، جیسے سعیدن طیبہ کی بات آئی تو آپ وہاں پہ لغت کے معنی دیکھیں گے، لیکن یہ بقیہ جگہوں پہ جاری نہیں ہوگا قانون۔ اسی طرح قواعد فقہیہ ہیں کہ جو ابواب کے ساتھ مختص ہیں، لیکن بعض دلیلیں ایسی ہیں جو تمام کے تمام فقہ کے ابواب میں جاری ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں اصول فقہ۔ ان دلیلوں کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ اصول فقہ۔ ہم نے جب دلیل کے مطلب کو شروع کیا تو ہمارے پاس یہ بات آئی کہ استنباط کرنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں استنباط کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، ایک ہے دلیل اور ایک ہے اصول عملیہ۔ اگر ہمیں قرآن اور حدیث سے مطلب مل جاتا ہے اور وہ ہمارے سامنے حکم شرعی کو آشکار کر دیتی ہیں تو یہ جو دلیل ہمارے پاس بنے گی اسے ہم کہتے ہیں دلیل محرز، احراز کہتے ہیں ثابت کرنا، یعنی وہ دلیل جس کے ذریعے سے قرآن اور حدیث میں موجود حکم شرعی ثابت ہو جائے۔ لیکن ایک دفعہ ہمیں قرآن اور حدیث میں ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا، یہاں پر بعض ایسے ہمارے پاس قواعد ہیں اور اصول ہیں کہ جو ہمیں حکم شرعی تک تو نہیں پہنچاتے لیکن ہمارے لیے وظیفہ معین کر دیتے ہیں، دیکھو تم نے یہ کام کرنا ہے، ہمارے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ وظیفہ معین، عملی وظیفہ معین کر دیتے ہیں۔ بعض ایسے قواعد اور اصول ہیں جو ہمارے لیے کیا کرتے ہیں؟ عملی وظیفہ معین کر دیں گے، یہ کام کرنا، حکم شرعی نہیں آشکار کر رہے، ان کو کہتے ہیں اصول عملیہ۔ بس پوری کی پوری اصول فقہ کتنے حصوں میں تقسیم ہوتی ہے؟ پوری کی پوری اصول فقہ دو حصوں میں تقسیم ہے، یہ آپ نے اچھے طریقے سے رکھنا ہے۔ ایک ہے دلیل محرز اور دوسری ہمارے پاس ہے دلیل غیر محرز۔ اس دلیل غیر محرز کو ہم اصول عملیہ بھی کہتے ہیں۔ اصول عملیہ یہ حکم شرعی تک پہنچاتی ہیں؟ نہیں۔ کہاں تک پہنچاتی ہیں؟ وظیفہ مکلف، وظیفہ مکلف کو معین کر دیتی ہیں، وظیفہ مکلف کو معین کرتی ہیں۔ لیکن دلیل محرز یہ دو حصوں میں ہے، یا دلیل محرز جو ہے وہ دلیل شرعی ہے یا دلیل عقلی ہے۔ البتہ یہاں پہ دلیل عقلی اور عقائد میں دلیل عقلی میں فرق ہے۔ ادھر دلیل عقلی سے مراد یہ ہے کہ وہ دلیل جس کے ذریعے سے آپ حکم استنباط حکم شرعی کرتے ہیں، یعنی وہ ہمارے پاس مسائل قضایا، وہ قضایا یا وہ مسائل کہ جن کو عقل درک کرے، پہلی چیز کیا ہے؟ جنہیں عقل درک کرے، نمبر دو، اور وہ استنباط حکم شرعی میں ہمارے لیے ممد اور معاون ہے، استنباط حکم شرعی میں ممد اور معاون ہے۔ دلیل شرعی یہ ہمارے پاس وہ دلیل ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم حکم شرعی کو جان لیتے ہیں، شریعت میں موجود قرآن اور حدیث میں موجود حکم شرعی کو جان لیتے ہیں۔ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، صرف یہ نقشہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ دلیل شرعی اس کا تعلق ہمارے پاس کتاب اور سنت سے ہے، اور اس کی تقسیم بھی لفظی غیر لفظی میں ہوتی ہے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔
اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے 3 امور میں ہم نے دلیل لفظی سے معنی لینا ہے. یعنی تقسیم اگر سب لفظی اور غیر لفظی میں ہوتی ہے شرعی کی یا دوسری؟ نہیں یہ شرعی کی، لفظی ہے غیر لفظی ہے. مثلا لفظی کون سی ہے ہمارے پاس؟ قرآن ہے، حدیث قول معصوم ہے. غیر لفظی ہمارے پاس متعدد آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ عمل امام ہے، سیرت ہے، اور اس طرح ہمارے پاس غیر لفظی تقسیم آتی ہیں. یا مثلا تقریر ہے، تقریر معصوم. پھر لفظی جو ہے یہ ہماری ابھی بحث چل رہی تھی. موجودہ ابھی جو ہم بحث پڑھ رہے ہیں وہ دلیل شرعی لفظی میں ہے. یہاں تک آپ کو پہنچانا تھا تاکہ آپ کے سامنے یہ ابحاث واضح طور پہ حل ہو جائیں کہ ہم ابھی کہاں پہ کھڑے ہیں. کہ ابھی ہم دلیل شرعی لفظی کے اوپر ہیں. دلیل شرعی لفظی یعنی دلیل شرعی 2 حصوں میں تقسیم تھی، لفظی ہے اور غیر لفظی ہے. آپ اسے غور سے دیکھیں، یہ ہے لفظ. لہذا لفظ کی دنیا اگر آپ کے لیے آشکار نہیں ہوگی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ دلیل لفظی کو سمجھ بھی نہیں سکتے. دلیل لفظی میں لفظ ہمارے پاس کون سے ہیں؟ قرآن ہے اور قول معصوم ہے. صرف یہ 2 چیزیں ہیں اور زیادہ حصہ اسی کا ہے. ایک اور چیز یہاں پہ یاد رکھیں، دلیل لفظی میں مباحث الفاظ آ جاتے ہیں. مباحث الفاظ آ جاتے ہیں. اصول فقہ میں مباحث الفاظ اس قدر اہمیت رکھتے ہیں کہ آپ کو اس کے ذریعے سے ظاہری قرآن کریم کی تفسیر کا طریقہ کار بھی معلوم ہوگا. آپ کو اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ نے حدیث مبارک سے کس طرح سے معنی اخذ کرنا ہے. یعنی ایک نظام لغت ہے، نظام لغوی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ نے معنی اخذ کرنا ہے. جس سے یہ مباحث الفاظ صحیح نہیں آتے وہ قرآن کریم کی آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام سے صحیح طور پہ معنی بھی اخذ نہیں کر پائے گا. لہٰذا یہ دلیل لفظی کی بحث بہت قیمتی ابحاث میں سے ہے. یہ 3 مرحلوں سے گزرتی ہے. جب ہم دلیل لفظی کی طرف رجوع کریں گے تو 3 چیزیں ہیں. ایک ہے اس میں صدور، دوسرا ہے دلالت، اور تیسرا ہے حجیت. آپ نے جب بھی قرآن اور روایت کو پڑھنا ہے ان 3 چیزوں کو آپ نے ثابت کرنا ہے. جب بھی آپ الفاظ پڑھیں گے تو ان 3 چیزوں سے گزریں گے. ایک ہے صدور، آیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا امام معصوم سے ثابت بھی ہوئی ہے یا نہیں؟ صدور ثابت ہو گیا. آیا جو الفاظ ہیں اس کے وہ معنی پہ دلالت کر رہے ہیں؟ جو معنی پہ دلالت ہو رہی ہے وہ معنی کیا ہے؟ واضح یہ بات. مثال کے طور پہ روایت ہمارے پاس آتی ہے کہ مثلا مختلف ابواب میں اقیم الصلاۃ، مثلا ایک آیت کریمہ ہے ہمارے پاس اقیم الصلاۃ. اب یہ جو آیت کا ٹکڑا ہمارے پاس ہے آیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صادر ہوا یا نہیں؟ یہ صدور میں بحث آ گئی. دوسری، اس آپ کلمے سے اقیم الصلاۃ اس سے آپ معنی کون سا لے رہے ہیں اور کیوں یہ معنی لے رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں الفاظ معنی پہ دلالت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں. یعنی الفاظ معنی تک پہنچا رہے ہیں. آپ نے یہ معنی کیوں مراد لیا ہے؟ آپ کیسے لفظ معنی تک پہنچے ہیں؟ یہ ساری بحث دلالت میں ہوتی ہے. تیسری بات، جو معنی آپ کے سامنے ظاہر ہوا ہے، مثلا نماز، تم سب نماز کو قائم کرو، یہ معنی جو آپ کے سامنے ظاہر ہوا ہے یہ آپ پر حجت بھی ہے یا نہیں؟ یہاں پر حجت ہے یا نہیں؟ یہ 3 چیزیں آ گئی یا نہیں آ گئی جی؟ بس آپ کو حدیث لیتے ہوئے خصوصاً اور قرآن کریم کی آیات اس میں یہ 3 مرحلوں سے گزرنا ضروری ہے. پہلا مرحلہ ہے صدور، آیا صادر ہوا یا نہیں. دوسرا مرحلہ ہے ان الفاظ کی کون سے معنی پہ دلالت ہو رہی ہے، یعنی ان الفاظ سے کون سا معنی سمجھا جا رہا ہے، کون سا معنی ظاہر ہو رہا ہے. اب جو معنی تیسرا جو معنی ظاہر ہوا ہے وہ حجت ہے یا نہیں؟ حجیت پہ الگ بحث آ جاتی ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کیونکہ صدور والی بحث انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. ابھی شہید
باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب اس طرح بنائی ہے کہ دلالت کی بحث کو پہلے رکھا ہے، پھر صدور کی بحث ہے، اور اس کے پھر حجیت کی بحث ہے، اور آخر میں صدور کی بحث ہے. یعنی یہ نقطہ ہے. ویسے ہم لوگ اسے پہلے ڈسکس کر رہے ہیں، یہ کہاں پہ رکھے؟ سب سے آخر میں پڑھیں گے. پہلے دلالت کی بحث پڑھیں گے، پھر حجیت کی بحث پڑھیں گے، اور اس کے بعد صدور کی بحث پڑھیں گے. دلالت کی جب بحث پڑھی ہم نے تو دلالت کی بحث میں دو اہم ابحاث ہیں. ایک ہے وضع اور دوسرا ہے استعمال. یعنی اس دلالت کی بحث میں دو اہم بحث ہیں. ایک ہے وضع اور اس کی اقسام. یہ پہلی بحث. دوسری بحث ہے کہ لفظ ایجاد ہو گیا اپنے معنی کے لیے، استعمال اسے کیسے کیا جائے. ہماری آج کی بحث استعمال سے تعلق رکھتی ہے کہ ہم نے وضع کی بحث کو مختلف جوانب سے پڑھا کہ وضع میں تین نظریات یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں. ایک ہے وضع ذاتی، ایک ہے وضع اعتباری، اور شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے جو نظریہ دیا وہ ہے کرنے عقید کا نظریہ پیش کیا. یہ ہے وضع. ایک لفظ کو جب ایجاد کیا جاتا ہے وہ کیسے ایجاد ہوتا ہے، یہ پیچھے آپ کے سامنے دروس میں تفصیلی طور پہ ذکر کیا گیا ہے، اس کو ابھی دہرایا نہیں جاتا، لیکن دلچسپ معلومات ہیں. یعنی یہ اصول فقہ سے ہٹ کے ہمارے لیے مختلف علوم میں بڑی دلچسپ ہیں کہ ایک لفظ ایک معنی میں کیسے استعمال ہو جاتا ہے. اور پھر کیا یہ لفظ ذاتی سے مراد ہے علت اور معلول کی مانند کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایجاد کیا اور لفظ عربی زبان میں ایک لفظ کی دلالت معنی پہ ہوئی، پھر اس نظریے کو رد کیا گیا. دوسرا نظریہ ہے نظریہ اعتبار، کہ کسی نے اعتبار کیا کہ میں اس لفظ کو اس معنی کے لیے استعمال کیا کروں گا. تیسرا نظریہ ہے کرنے عقید. اسی کے ذیل میں ایک نظریہ اعتبار کے ذیل میں آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ عہد یا تعہد کے نام سے آتا ہے جو بیان کیا جاتا ہے، اور شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلی اس پہ گفتگو کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ حلقہ ثانیہ میں اسے مفصلاً پڑھیں گے کہ انہوں نے اس میں یہ بھی ایک عہد کی شرط لگائی ہے کہ اسے اپنی جگہ پہ دیکھیں گے. گزشتہ دروس میں اشارہ اس کی طرف ہوا ہے. کرنے عقید کا نظریہ بھی نظریہ اعتبار سے لیا گیا. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں بنیادی نظریات دو ہیں. ایک ہے نظریہ ذاتی کے وضع کے میدان میں، اور دوسری ہے نظریہ اعتبار. لیکن نظریہ اعتبار ترقی کرتا ہے، مختلف آراء ہیں اس کے ذیل میں. دو آراء ہمارے پیش نظر ہیں ادھر. ایک رائے ہے آیت اللہ خوئی کی، اور ایک رائے ہے شہید مرحوم شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کی. شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کرنے عقید کے قائل ہیں. اسی کے ذیل میں یہ انشاءاللہ تعالی وضع کی پوری بحث ابھی ہم کر نہیں پائیں گے. وضع کہتے ہیں ایک لفظ آپ بولتے ہیں، مثلا آپ اردو میں کہتے ہیں پانی. یہ لفظ جب آپ نے بولا اس سے کون سا معنی سمجھ رہے ہیں؟ وہ مایا کہ جس سے آپ پیاس بجھاتے ہیں. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا پانی بول کے وہاں پر آپ کا ذہن اس معنی کی طرف کیوں چلا گیا؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ وضع کہتے ہیں ایجاد، بنانا. یہ لفظ بنایا گیا ہے کس کے لیے؟ اس معنی کو زندہ کرنے کے لیے، یا اس معنی کو سامنے حاضر کرنے کے لیے. اب وضع کے اوپر کہ الفاظ وضع ہوئے یا نہیں ہوئے، ہے نا، ہر زبان میں ہی ہیں. اردو، انگلش، عربی، فارسی، گلگتی، پشتو، پنجابی، کتنی زبانیں دنیا میں ہر 50-60 کلومیٹر کے بعد زبان تبدیل ہو جاتی ہے، لہجے تبدیل ہو جاتے ہیں. اس قدر کثیر زبانیں ہیں. اب ان کے الفاظ ہیں، ان لفظ کو جب آپ بولتے ہیں تو وہ فوراً کسی معنی کے اوپر دلالت کریں گے یا نہیں؟ مثلا دلالت کسے کہتے ہیں؟ دلالت کہتے ہیں ایک شے کے جاننے سے آپ کا ذہن دوسری شے کی طرف منتقل ہو جائے. مثلا جب آپ دھواں دیکھتے ہیں تو فوراً دھواں دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ آگ لگی ہوئی ہے. تو ادھر ہم علمی اصطلاح میں کہیں گے آگ، دھوئیں کی دلالت آگ کے اوپر ہوئی ہے. صحیح ہے. آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یار نماز قضا ہو گئی، کیسے پتہ لگے گا؟ کیونکہ روشنی اندر آ رہی ہے. صحیح، روشنی اندر آ رہی ہے
نماز قضا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ بعض ایسے ہوتے ہیں بھاگے بھاگے سورج نکلا ہوا ہے پھر بھی جماعت پڑھ لیتے ہیں، ایسا بھی اتفاق ہو سکتا ہے۔ بہرحال روشنی کی دلالت کس کے اوپر ہے؟ سورج نکلنے کے اوپر ہے یا نہیں؟ صحیح۔ اسی طرح سے لفظ آپ بولتے ہیں تو فوراً آپ کا ذہن کہاں منتقل ہو جاتا ہے؟ معنی کی طرف۔ معنی کی طرف۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ کی دلالت معنی کے اوپر۔ لفظ کی دلالت معنی کے اوپر، لفظ کو ایجاد کیا گیا ہے تاکہ وہ معنی کے اوپر دلالت کریں، اسے کہتے ہیں وضع کی بحث۔ صحیح۔ وضع کی بحث میں مختلف نظریات ہیں۔ صحیح۔ بنیادی نظریات ہمارے پاس دو ہیں جو اس کتاب کے دائرے میں رہتے ہوئے، نظریہ ذاتی اور نظریہ اعتبار۔ نظریہ اعتبار میں پھر مختلف نظریات آپ کہہ سکتے ہیں۔ نظریہ تعہد ہے آیت اللہ خوئی کا، شہید باقر الصدر نے کرنے عقید کا نظریہ کیا۔ کس ربط کی؟ یہ جو آپ دے رہے ہیں نظریہ ذاتی اور اعتباری، آپ نے وضع کی بحث سے اچھا وضع، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں، یہ کس نے ان کو خلق کیا؟ کس نے وجود دیا ان لفظوں کو؟ الفاظ کو۔ صحیح۔ سمجھ آئی؟ الفاظ، ان الفاظ کو کس نے وجود دیا کہ ان معنی کے اوپر دلالت کریں؟ اب مختلف نظریات ہیں اس کے اوپر، یہ کیسے ایجاد ہوئے، یہ کیسے دلالت کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نظریہ اعتبار یہ ہے کہ کسی نے خود قرار دیا کہ میں آئندہ سے اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کروں گا، جیسے چھوٹا بچہ نہیں ہوتا، وہ خود سے ہی الفاظ ایجاد کر لیتا معنی کے لیے، پھر بعد میں والدین بھی اسی لفظ کو بول کے وہ معنی اس کے سامنے حاضر کرتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اب یہ نظریہ اعتبار ادھر ہے کہ اعتبار کسی نے کیا ہے لفظ کو کہ آئندہ سے اس معنی میں استعمال ہوگا۔ اب کیسے ہے وہ انشاءاللہ آگے بہت اس کی طویل ایک گفتگو ہے، اسے ہم کسی مورد میں پڑھیں گے۔ ان میں سے کرنے عقید کا نظریہ ہے، نظریہ اعتبار کے ذیل میں کرنے عقید کا نظریہ شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ کا، خود خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے، اس میں محقق اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے، آیت اللہ خوئی کا نظریہ ہے اس میں۔ تو یہ نظریات ہیں، آہستہ آہستہ اب انشاءاللہ جیسے جیسے آپ اصول فقہ کی کتابیں پڑھیں گے نظریات آپ کے پاس آتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ درس خارج میں پہنچ جائیں۔ درس خارج میں بھی یہ بڑی عمیق طریقے سے بحث مطرح کی جاتی ہے اور اس کو علماء بیان کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم، یہ وضع کی بحث ہم پیچھے پڑ چکے۔ وضع پھر اقسام کتنی ہیں؟ وضع کی دو بنیادی اقسام ہیں، وضع تعیینی اور وضع تعینی۔ تعیینی یہ ہوتا ہے کسی شخص نے یا کسی گروہ نے ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے استعمال کیا۔ مثال کے طور پہ کمپیوٹر ہے، بھی ایک آلہ ایجاد کیا سائنس نے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا اس آلے کو جب بھی ہم نے یاد کرنا ہے یا سمجھانا ہے تو کس لفظ کے ذریعے سے اس کو ہم سمجھائیں؟ انگلش میں کمپیوٹر لفظ ایجاد کر دیا گیا، عربی میں یا فارسی میں رایانہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اچھا، اسی طریقے سے عربی میں بالفرض اسکرین کے لیے حاسوب کا کلمہ استعمال کیا گیا ہے۔ مختلف طرح کے ہمارے پاس کلمات آتے ہیں، یہ کلمات گروہوں نے ایجاد کیے ہیں، اس کو کہتے ہیں تعیینی۔ تعیینی ہوتا ہے فلاں شخص نے معین کیا، باب تفعیل سے، باب تفعیل متعدی کرتا ہے، یعنی اس نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے ایجاد کیا ہے۔ ایک ہے تعینی، تعینی ہوتا ہے کثرت استعمال کی وجہ سے نام پڑ جائے۔ صحیح؟ مثال کے طور پہ ایک برادر ہیں، پاؤں زخمی ہے، اب وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا، آپ ایک دن کہتے ہیں لنگڑا، دوسرے دن، تیسرے دن اتنا استعمال کرتے ہیں کہ ان کا پاؤں ٹھیک ہو جاتا ہے، نام کیا پڑ جاتا ہے؟ لنگڑا۔ اب یہ جو نام پڑا یہ کسی نے رکھا تو نہیں ہے، کسی وجہ سے یہ نام پڑ گیا۔ جیسے بحر العلوم، آسان اچھی مثالیں ہم لیں، جیسے بحر العلوم کہ اس قدر علوم ان سے نشر ہوئے تو لوگوں نے کہہ دیا یہ بحر العلوم ہے، علم کا سمندر ہے۔ یہ تو میں القاب میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کیونکہ لقب شہرت کی بنیاد پہ پڑ جاتا ہے۔ الفاظ کی دنیا میں بھی اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے سیارہ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ سیارہ، گاڑی کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی یہ کلمہ استعمال ہوا سیار، سیر سے ہے، سیر کہتے ہیں چلنا، جو بہت زیادہ سیر چلتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سیار۔ اب گاڑی کیونکہ بہت زیادہ بھاگتی ہے تو اس کا نام سیارہ پڑ گیا، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنا پچھلا بہت زیادہ چلنے والا معنی چھوڑ کے ایک آلے کے لیے لفظ استعمال ہونے لگ گیا۔
یہ جو دوسرا معنی اس نے اختیار کیا، یعنی لفظ بول کے آپ ایک آلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ کیوں آپ نے اس کا معنی لے لیا؟ یہ معاشرے میں خود بخود کثرت استعمال کی وجہ سے ایک لفظ کو لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا ایک آلے کے لیے، آہستہ آہستہ اس آلے کا وہ نام پڑ گیا تو وہ سیارہ کہلائے۔ اسے کہتے ہیں اقسام وضع۔ اقسام وضع ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ تعالی ہم نیا موضوع شروع کر رہے ہیں، وہ بہت اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ یہ پہلے درس میں بھی اس کی تاکید بیان کی گئی تھی اور وہ ہم نے ریکارڈ نہیں کیا، وہ درس کہ ریکارڈ ہوا نہیں، ورنہ وہ پورا درس صرف قیمت اور اہمیت کے حوالے سے تھا، قرآن کریم کی تفسیر لیتے ہوئے، احادیث مبارکہ کو سمجھتے ہوئے، علماء اعلام کے جملات سے استفادہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ جس بحث لفظی طور پہ جس بحث کا سہارا لینا پڑتا ہے وہ بحث ہے استعمال کی بحث۔ استعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ بول کے کیا معنی آپ نے لیا ہے، کیونکہ استعمال کہتے ہیں کہ بولنے والے نے لفظ یہ والا یہ ارادہ کیا ہے کہ میں یہ لفظ بول کے فلاں معنی مخاطب تک پہنچاؤں۔ دوبارہ سنیں استعمال، کیونکہ آج ہمارے پاس ٹائم کم ہوگا کہ ہم استعمال کی بحث کو پڑھ سکیں، لیکن یہاں پر آپ چند چیزوں کو ملاحظہ کریں۔ حلقہ ثانیہ میں انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل آئے گی اور اس کی دقیق جو ابحاث ہیں وہ آپ کفایت الاصول میں انشاءاللہ تعالی ملاحظہ کریں گے۔ لیکن یہ استعمال کی بحث شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کے حلقات کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ مباحث الفاظ اتنے خوبصورت ترین طریقے سے کسی بھی اصول فقہ کی کتاب میں وارد نہیں ہوئے۔ ہر کتاب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، جیسے شیخ رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اصول الفقہ کی بعض خصوصیات ہیں۔ حلقات کی خصوصیات کیا ہیں؟ ایک ہے نظم، ہر موضوع ایک دوسرے سے ربط رکھتا ہے۔ دوسری خصوصیت اور جو بہت اہمیت کی حامل خصوصیت ہے کہ حلقات میں مباحث الفاظ بہترین طریقے سے بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ خود عرب ہیں شہید باقر صدر، ادیب بھی ہیں، باذوق ہیں عربی میں، اور اصولی ہیں، خاندانی طور پہ اصولی ہیں، ان کے اجداد علم اصول کے ماہرین چلے آ رہے ہیں، لہٰذا شہید باقر صدر بچپنے سے ہی ان علوم میں بہت مہارت رکھتے تھے، اس لیے بہت تفکر کر کے انہوں نے ابحاث کو اس طرح سے ترتیب وار بنایا ہے کہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ ورنہ آپ مباحث الفاظ رجوع کریں شیخ رضا مظفر کی اصول فقہ کی طرف، بہت سی مشکلات دیکھیں گے۔ آپ اس کے بعد آ جائیں مباحث الفاظ کفایت الاصول، وہ تو اصلاً سر کے اوپر سے گزر جائے گی اگر یہ آپ کے مبانی یہاں پہ اچھے طور پہ حل نہ ہو۔ آ جائیں درس خارج۔ درس خارج ویسے اشارے کنائے ہوتے ہیں کہ جو نیم مجتہد بندے کے لیے ہی وہ اشارے کنائے فائدہ دیتے ہیں، یا مجتہد کے لیے یا قریب قریب ہو، اتنی تحقیقی طور پہ کوئی پڑھ چکا ہو۔ لہذا حلقات کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں مباحث الفاظ انتہائی بہترین طریقے سے بیان کیے گئے۔ مثلا وعظ کی تعریف پہلے بیان کی، پھر اس میں نظریات بیان کیے، پھر نظریات کو مثالوں سے سمجھایا شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے بعد اس کی اقسام بیان کی، پھر آگے بحث استعمال، بحث استعمال کو کھول کے بیان کیا، پھر 5 اس میں ابحاث اصولیہ ہمارے سامنے آتی ہیں، جیسے مطلق مقید ہے، عام خاص کی بحث ہے، پھر مفہوم مفاہیم کی ابحاث ہے، حقیقت اور مجاز کی ابحاث ہیں، اس طرح ابحاث ہمارے پاس چند اصولی ابحاث آتی ہیں، اس کو مطرح کیا۔ ابھی ہم کس مورد میں کھڑے ہیں؟ وعظ کی بحث ختم کرنے کے بعد استعمال کی بحث میں۔ اتنا تکرار میں اس لیے آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ذہن نشین ہو جائے یہ ترتیب، آپ نے ہر جگہ اسی ترتیب سے چلنا ہے۔ کفایت الاصول اٹھائیں گے وہ بھی اسی ترتیب سے ہے، پہلے وہ اب بیان نہیں کریں گے کہ میں استعمال کی بحث کر رہا ہوں، لیکن ادھر خود ایک ہی لائن میں پہلے وعظ کی بحث چھیڑ کے فوراً استعمال کی بحث شروع کر دیں گے۔ آپ نے خود تفکیک اور جدائی پیدا کرنی ہے۔ استعمال کی بحث سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ سوال، کیونکہ کل میں یہ سوال آپ سے پوچھوں گا، ادھر سے آغاز کریں گے۔ سوال، استعمال کا مطلب کیا ہے؟ استعمال کا مطلب یہ ہے بولنے والا ایک لفظ کو اس لیے بولے تاکہ اس لفظ کو بول کے معنی کو سننے والے یا سامع یا مخاطب کے ذہن میں ڈالے۔
کیونکہ لفظ کیوں بولا جاتا ہے؟ سننے والے کے پاس معنی پہنچانے کے لیے بولا جاتا ہے نا. اس لیے استعمال کی بحث میں ہمارے پاس تین چیزیں آ جاتی ہیں. استعمال کا مطلب کیا ہے؟ لفظ کو معنی میں استعمال کرنا. اس کے کتنے اجزاء ہیں اس کے؟ ایک ہے مستعمل. مستعمل یہ یعنی استعمال کرنے والا. استعمال کرنے والا اس کو ہم متکلم بھی کہتے ہیں. دوسرا ہے مستعمل. مستعمل جسے استعمال کیا گیا ہے. جسے استعمال کیا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 3 مستعمل فیہ. مستعمل فیہ وہ جس میں لفظ کو استعمال کیا گیا ہے. یعنی وہ معنی، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مستعمل فی کو معنی بھی کہہ سکتے ہیں. بس مستعمل کون؟ مستعمل ہو گیا متکلم، مستعمل ہو گیا لفظ، مستعمل فی ہو گیا معنی. اور ایک ہے ارادہ استعمالیہ. ارادہ استعمالیہ یہ چوتھا عنصر آ جاتا ہے. یہ اگرچہ مستعمل کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے. مستعمل کی بحث دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، خود مستعمل اور دوسرا ہے ارادہ استعمالیہ. لیکن ارادہ استعمالیہ کا عملی طور پہ بہت عمل دخل ہے، اس لیے اس کو چوتھے عنصر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. بس ہمارے پاس استعمال کی بحث میں 4 ابحاث ہوئی، لیکن بنیادی ابحاث کتنی ہیں؟ 3. ظاہری طور پہ تقسیم کتنی بنتی ہیں؟ 4. ایک ہے مستعمل متکلم، دوسرا ہے مستعمل یعنی لفظ. آج ہم نے پڑھا نا لفظ مستعمل، وہ لفظ جسے استعمال کیا جائے. کس نے استعمال کیا؟ یہ متکلم نے. مستعمل فی ہے کہ اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے. مستعمل فی ہے اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے. نمبر 4 یہ 4 تھوڑا ہمیں جدا نظر آئے گا، لیکن اس کی قیمت آپ کو آگے ابحاث میں نظر آئے گی. وہ ہے ارادہ استعمالیہ. ارادے کا تعلق متکلم کے ساتھ ہے. متکلم نے لفظ بول کے کون سا معنی مراد لینا چاہا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کو بقیہ ہم کل پڑھیں گے، کیونکہ ارادہ استعمالیہ سے ہمارے پاس 3 قسمیں آ جاتی ہیں. یہ جو استعمال آپ نے ملاحظہ کیا ہے، یہ در حقیقت انشاءاللہ آگے کی ابحاث میں 3 مختلف ابحاث ہمارے سامنے مطرح کرے گا. ایک ہمارے پاس ہے دلالت الدلالہ اللفظیہ. اس کو دلالت لفظیہ ہمارے پاس اس طرح تقسیم ہوگی. دلالت تصوری، اسے بھی آپ نوٹ کر لیں تاکہ بعد میں مشکل پیش نہ آئے. ابھی بس اس کا خاکہ آپ کے ذہن میں بن جائے. دلالت لفظیہ کیونکہ وضع میں لفظ کی دلالت معنی پر ہوتی ہے نا، اس لیے. دلالت تصوری ہے اور ایک ہے دلالت تصدیقی. دلالت تصدیقی اولی اور ثانوی میں تقسیم ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی کل ہم ان کو آگے ملاحظہ مزید کریں گے. آپ نے ان تقسیموں کو یاد رکھنا ہے. بس ایک ہوگی دلالت تصوری، دوسرا ہو گیا دلالت تصدیق اولی، تیسرا ہو گیا دلالت تصدیق ثانوی. یہ ہمارے پاس کہاں سے آ رہی ہیں 3 قسمیں؟ استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک دفعہ دلالت تصوری ہوتی ہے، دلالت تصدیقی ہوتی ہے. جب متکلم استعمال کرتا ہے تو دلالت تصدیقی میں یا اولی ہے یا ثانوی ہے. ان تینوں کی بس یہ انشاءاللہ کل آئے گا نا، کیونکہ اس کی وضاحت تھوڑی ہمارے پاس طویل ہے کہ وہ ایک پورے درس کی محتاج ہے. انشاءاللہ العزیز کہ کل ہم استعمال کو دوبارہ سے ملاحظہ کریں گے. استعمال کا مطلب کیا ہے اور اس کے اجزاء کے مستعمل، مستعمل فیہ، ارادہ استعمالیہ.
ارادہ استعمالیہ پڑھنے کے بعد پھر یہ تین اقسام ہمارے لیے آشکار اور واضح ہو جائیں گی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔